اسپیشلی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک ساری چیزیں ایک مریادا میں سیکوینس ٹائپ شیڈول کی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے کہ آپ کو 5 ٹائم نماز ادا کرنی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، روزے میں آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کی کمائی ہے تو اس کمائی میں ایسا بھی ہوتا ہے آدمی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے تو کئی بار اس میں جھوٹ سچ کچھ نہ کچھ ویاپار میں لابھ آنے کے حساب سے آدمی اس کا سماویش کرتا ہے، تھوڑی بہت ملاوٹ بھی کرتا ہے، تھوڑی جھوٹ سچائی کی کر دیتا ہے، بولی سے کر دیتا ہے، نظر سے کر دیتا ہے، کیسے بھی کر دیتا ہے، صحیح بات. اسی کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آیا، آپ نے جس سے پیسہ لیا اس آدمی نے اس پیسے کو پیدا کیسے کیا اس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو تو یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ آپ کو کسی نے دے دیا. اب وہ اگلے آدمی نے وہ چوری سے پیدا کیا، تسکری سے پیدا کیا، کما کے پیدا کیا، محنت سے کیا، یہ آپ کو نہیں پتا. وہ اس کے پاس حرام کی دولت ہے یا حلال کی دولت ہے. حرام اور حلال میں فرق صرف یہی ہے کہ حرام کی دولت کا جو آدمی اپیوگ کرے گا تو اس حرام کی دولت کے اپیوگ کرنے والے کو بھی اوپر والے کی نظر میں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا. بے شک بے شک. اب اس خامیازے سے آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اس خامیازے سے آپ کیسے بچو. اس کے لیے ایک طریقہ نردھارت کیا کہ آپ اتنے پرتیشت خیرات دیجئے، اتنے پرتیشت زکوٰۃ دیجئے، تاکہ آپ کے پاس جو کوئی بھی انلیگل طریقے سے پیسہ آیا تو اس پیسے کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے، پر پھر بھی مان لو کسی کارن بس آ گیا تو آپ اس اوپر والے کے قہر سے بچ سکو. اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ یا خیرات اپنے پرسنٹیج سے ایمانداری سے نکالو تو کم سے کم وہ کسی مبلس کے حصے میں جائے گی تو اس کی دعائیں آپ کو اس قہر سے بچے گی. کیا بات ہے.